کہ جب ایک انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں چغل خوری کرتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں برائی کے کاموں کو انجام دیتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں حرام کاریوں کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ تو وہ ہے، بلکہ وہ روزہ قابل قبول ہے جو انسان جس طرح کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جس طرح ایک انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان جھوٹ بولنے سے بھی اپنے آپ کو روک لے، جس طرح ایک انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک کر کے رکھے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گناہ کی کاموں سے روک لے، ایک انسان کو چاہیے کہ جو پاؤں برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے ہم اس پاؤں کو بھی روزے کی حالت میں برائیوں سے روک لیں۔ جس طرح ایک انسان کھانے اور پینے کی چیزیں موجود ہونے کے باوجود ایک انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے رک جاتا ہے، جس طرح ایک انسان ساری کی ساری لذیذ اشیاء موجود ہونے کے باوجود، مشروبات موجود ہونے کے باوجود، پینے کے سامان موجود ہونے کے باوجود ایک انسان پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، کھانے اور پینے کی چیزوں سے روکے رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان غلط کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک کر کے رکھے، اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مہینے کو نصیب کیا اور ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا تاکہ ہم اور آپ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور قیام اللیل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکیں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت میں روزہ کہتے کسے ہیں۔
روزہ کس چیز کا نام ہے اور وہ کون سا روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اور وہ کون سا روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کو اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو لکھ دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو لکھ دیا ہے، یعنی تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ اس مہینے کا روزہ جو ہے وہ ہمارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، ہمارے لیے اس کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، صوم اور سیام یہ دو عربی کے الفاظ ہیں، جس کو اردو میں روزہ کہا جاتا ہے، اسی کو عربی میں صوم اور سیام کہا جاتا ہے۔ جب ڈکشنری کے اندر صوم کا آپ معنی تلاش کریں گے تو اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے رک جانا۔ صوم کے معنی بھی رک جانا، سیام کے معنی بھی رک جانا۔ جب اصطلاح میں اس کا معنی دیکھیں گے، کھانے اور پینے کی چیزوں سے رک جانا، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے رک جانا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور جب رک جانے کا معنی کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ چیز بھی عائد ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کو ہر اس چیز سے رک جانا چاہیے جس چیزوں سے روزے کو فاسد ہو جانے کا خدشہ ہو، یعنی ہر وہ چیز سے رک جانا، ہر اس عمل سے رک جانا، ہر اس کام سے رک جانا جس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو، جس سے روزے کے باطل ہو جانے کا خدشہ ہو، جس سے روزے کے فاسد ہو جانے کا خدشہ ہو، ہر اس چیز سے رک جانا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دے دیا ہے، اس مہینے کے صوم کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان جس طرح کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، جس طرح ایک انسان اس دنیا کے اندر دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بھی اسی طرح روکے رکھے۔ اس انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان روزے کی حالت میں اپنے زبان کو بھی قابو میں رکھے، وہ انسان کسی سے جھوٹ نہ بولے۔ جس طرح ایک انسان روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کی چیزوں سے دور رہتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنے آپ کو غیبت سے بھی دور رکھے، وہ انسان اپنے آپ کو غیبت سے بھی بچا کر کے رکھے، وہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کی چغل خوری سے بھی بچا کر کے رکھے۔ رک جانے کا معاملہ یہ ہے جب ایک انسان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لیا جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ جب ایک انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں چغل خوری کرتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں برائی کے کاموں کو انجام دیتا ہے، جب ایک انسان روزے کی
की हालत में हराम कारियों को अंजाम देता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इस तरह के रोजे की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि असल रोजा तो वो है, बल्कि वो रोजा काबिल कबूल है जो इंसान जिस तरह खाने और पीने की चीजों से अपने आप को दूर रखता है, जिस तरह एक इंसान खाने और पीने की चीजों से अपने आप को रोक करके रखता है, बिल्कुल उसी तरह एक इंसान झूठ बोलने से भी अपने आप को रोक ले। जिस तरह एक इंसान खाने और पीने की चीजों से अपने आप को रोक करके रखता है, बिल्कुल उसी तरह एक इंसान अपने आप को गलत कामों से रोक करके रखे। एक इंसान को चाहिए कि अपने हाथों को गुनाह के कामों से रोक ले। एक इंसान को चाहिए कि जो पांव बुराइयों की तरफ बढ़ रहा है, हम उस पांव को भी रोजे की हालत में बुराइयों से रोक ले। जिस तरह एक इंसान खाने और पीने की चीजें मौजूद होने के बावजूद एक इंसान खाने और पीने की चीजों से रुक जाता है, जिस तरह एक इंसान सारी की सारी लजीज अशिया मौजूद होने के बावजूद, मशरूबात मौजूद होने के बावजूद, पीने के सामान मौजूद होने के बावजूद एक इंसान पीने से अपने आप को रोके रखता है, खाने और पीने की चीजों से रोके रखता है, बिल्कुल इसी तरह एक इंसान गलत कामों से भी अपने आप को रोक करके रखे। इसी चीज का नाम रोजा है कि एक इंसान को चाहिए कि वो इंसान जिस तरह खाने और पीने की चीजों से अपने आप को रोक करके रखता है, बिल्कुल इसी तरह एक इंसान अपने आप को बुराइयों से भी रोक ले, अपने आप को एक इंसान गलत कामों से भी रोक ले, एक इंसान झूठ बोलने से भी अपने आप को रोक ले, एक इंसान गीबत और चुगलखोरी से भी अपने आप को रोक ले। इसी चीज का नाम रोजा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही रोजा है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल है। फिर जब हम इसी आयत करीमा के आगे गौर व फिक्र करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों जिस तरह हमने तुम्हारे ऊपर इस महीने के रोजे को लिख दिया है, हमने तुमसे पहले लोगों के ऊपर इस महीने के रोजे को भी लिख दिया था, हमने उसके ऊपर भी इस महीने के रोजे को फर्ज करार दिया था। मेरे अजीज साथियों, आज आप दुनिया के किसी भी मज़ाहिब का मुताला करें, आज दुनिया के अंदर आप किसी भी धर्म का मुताला करें, किसी भी धर्म को पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, किसी भी कौम के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको वहां पर भी ये रोजा किसी न किसी शक्ल में आपको मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जिस तरह हमने तुम्हारे ऊपर इस महीने के रोजे को फर्ज करार दिया है, बिल्कुल हमने इसी तरह दूसरे कौमों के ऊपर, तुमसे पहले लोगों के ऊपर भी हमने इस महीने के रोजे को लिख दिया था। मेरे अजीज साथियों, जब आप दूसरी कौमों के बारे में जब आप तालीम हासिल करेंगे, जब आप मुताला करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर कौम के अंदर ये रोजा किसी न किसी शक्ल सूरत में मौजूद है। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर इस महीने के रोजे को सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं बल्कि तुमसे पहले जो लोग थे, हमने उसके ऊपर भी इस महीने के रोजे को फर्ज करार दिया था। मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर आगे वाज़ेह फरमा रहा है कि हमने रोजे को इसलिए फर्ज किया ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम तक़वा शार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला बन जाओ। मेरे अजीज साथियों, अब सवाल ये है कि आखिर तक़वा कहते किसे हैं, तक़वा किस चीज का नाम है? हम और आप रोजा तो रख रहे हैं, रोजे का मकसद हमें पता है कि रोजे का मकसद क्या है कि हम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएं, हम अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला बन जाएं, लेकिन हकीकत में तक़वा कहते किसे हैं, तक़वा किस चीज का नाम है? एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते हैं कि ए उबय बिन कअब, तक़वा किस चीज का नाम है, तक़वा किसे कहते हैं? हजरत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, तक़वा उस चीज का नाम है, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप किसी वक्त किसी खारदार जंगल से आप गुजरे हैं,
اے امیرُ المومنین، کیا آپ کا گزر کسی خاردار جنگل سے ہوا ہے، کسی کانٹے دار جنگل سے ہوا ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، ہاں میں خاردار جھاڑی سے بھی گزرا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس جھاڑی سے کس طرح گزرنا چاہیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، جب آپ اس خاردار جھاڑی سے گزر رہے تھے، جب آپ اس کانٹے دار جنگل سے گزر رہے تھے، جب آپ اس کانٹے دار جنگل سے جو ہے اس راستے کو طے کر رہے تھے، اس وقت آپ کا رد عمل کیا تھا، آپ کس طرح اس خاردار جھاڑی سے گزر رہے تھے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، جب میں اس خاردار جھاڑی سے گزر رہا تھا تو میں نے چاروں طرف سے اپنے کپڑے کو پکڑ لیا تھا، اپنے ہاتھوں سے لپیٹ لیا تھا کہ کہیں میرا کپڑا جو ہے ان جھاڑیوں میں نہ پھنس جائے، کہیں میرا کپڑا جو ہے ان کانٹوں میں نہ پھنس جائے اور میرا کپڑا کہیں الجھ نہ جائے۔ اے ابی بن کعب، میں نے اس طرح اپنے آپ کو اس کانٹے سے بچا کر کے گزارا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے اور میں اس خاردار جھاڑی سے گزرا اور اس طرح گزرا کہ کہیں میرا کپڑا ان جھاڑیوں میں پھنس نہ جائے۔ میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس جھاڑ سے گزرا اور میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس کانٹے دار جنگل سے گزرا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، تقوی تو اسی چیز کا نام ہے۔ اے امیر المومنین، تقوی تو اسے ہی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے دامن کو اس کانٹے دار جھاڑی سے بچایا، بالکل اسی طرح اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے، ایک انسان اپنے آپ کو جس طرح اس کانٹوں سے ڈر کر کے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے، جس طرح ایک انسان اپنے کپڑوں کو اس کانٹوں سے بچا کر کے گزرتا ہے، بالکل ایک انسان کو چاہیے کہ یہ دنیا کے اندر متعدد طریقے سے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، متعدد طریقے سے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ انسان بالکل اسی طرح اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے بالکل اسی طرح اپنے زندگی کو گزارے، اور جب اس زندگی کے سفر کو طے کرے تو ایک انسان کو چاہیے کہ جس طرح ایک انسان خاردار جھاڑی سے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان اپنی زندگی کے سفر کو طے کرے۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تقوی کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والا بن جاؤ۔ تو روزے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی اور تقوی شعار بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، لیکن سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسان ملیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، معاشرے کے اندر بالکل دھڑلے سے گھومتے ہیں اور دن میں بھی افطاریاں کیا کرتے ہیں، روزے کو رکھا نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس انسان کے اندر اسی چیز کی کمی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو انسان اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر ایک انسان روزے کو نہیں رکھتا ہے، اگر ایک انسان روزے کی پابندی نہیں کرتا ہے، اگر ایک انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بھی رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں. جب آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے, احادیث کا مطالعہ کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کا ناک خاک آلود ہو, تباہی ہو, بربادی ہو اس انسان کے لیے. وہ انسان ہلاک ہو جائے, وہ انسان برباد ہو جائے, وہ انسان تہس نہس ہو جائے. اس انسان کا ناک خاک آلود ہو, تباہی ہو, بربادی ہو اس انسان کے لیے کہ جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا. رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد اگر ایک انسان اس مہینے میں قیام اللیل کر کے, اگر ایک انسان اس مہینے کی روزے کی پابندی کر کے, اگر ایک انسان اس مہینے کی روزے کو رکھ لینے کے بعد اگر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا, اس انسان کے لیے تباہی ہے, اس انسان کے لیے بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, تصور کرو ایک انسان دوسرے انسان کی بد دعا سے ڈرتا ہے. تصور کرو بے روزے داروں کے لیے جو انسان روزے کو چھوڑ دیتا ہے, جو انسان روزے کو جان بوجھ کر کے ترک کر دیتا ہے, جو انسان اس روزے کی فرضیت کے بارے میں جاننے کے باوجود اگر ایک انسان روزے کو نہیں رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں. بتاؤ اس انسان کی حالت کیا ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا کی, جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر بے روزے دار ہیں, جو انسان روزہ نہیں رکھا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے, اس انسان کے لیے بربادی کی بد دعا کی ہے, اس انسان کو اس دنیا کے اندر تہس نہس ہو جانے کی بد دعا کی ہے. اس انسان کا ناک خاک آلود ہو, وہ انسان تباہ ہو جائے, وہ انسان برباد ہو جائے. جو انسان اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں پایا اور روزے کو رکھ کر کے, تراویح پڑھ کر کے, قیام اللیل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ انسان تباہ ہو جائے, وہ انسان برباد ہو جائے جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا. اس انسان کے لیے جو ہے ہلاکت ہو, اس انسان کے لیے بربادی ہو. اور اسی بے روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک وعید سنا رہے ہیں اور ایک حوالناکی بتا رہے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لیٹا ہوا تھا, ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا, میرے پاس تو آدمی آتے ہیں. اس حدیث سے بھی غور و فکر کرے کہ جو انسان اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے ہیں, جو انسان روزے کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے لیے کتنا سخت ترین عذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوئے ہوئے تھا, میرے پاس تو آدمی آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں اور مجھے اٹھاتے ہیں اور لے کر کے ایک پہاڑ کے سامنے لے کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں انسان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھو. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ان پہاڑی کے اوپر چڑھ نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے کندھے کو پکڑا اور مجھے اس پہاڑی کے اوپر لے کر کے چلا گیا. جب میں اس پہاڑی کے اوپر پہنچا تو میرے کانوں میں سخت ترین آوازیں آنے لگی اور جو ہے شدید چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی. میں نے ان لوگوں سے سوال کیا, میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کن لوگوں کی آواز ہے, یہ آواز کیسی ہے, یہ صدائیں کیسی آ رہی ہے. وہ دونوں جواب دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمیوں کی آواز ہے, یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے, یہ جہنم سے یہ آوازیں آ رہی ہے. پھر مجھے کچھ دور آگے لے جایا گیا. جب میں تھوڑی دیر آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکائے ہوئے ہیں,
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہاں پر الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے جو ہیں وہ چیرے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو بے روزے داروں کی حوالہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے اور ان کی جبڑے سے جو ہے خون کا جو ہے وہ پیپ جاری ہے، ان کے جبڑوں سے خون نکل رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کو اس طرح کی سزاؤں کے اوپر کیوں مسلط کیا گیا ہے؟ ان لوگوں کے اوپر یہ سزائیں کیوں مسلط کی گئی ہے؟ اس طرح کے سخت ترین عذاب میں اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ دونوں انسان مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں افطار سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھا کرتے تھے، سماج کے اندر معاشرے کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ روزے میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور روزے کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو کتنا سخت ترین عذاب ہے۔ ایک انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دینا، یہی تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک انسان کو جب جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے تو اس انسان کو جب جنت جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے تو اس انسان کی پوری زندگی جو ہے آخرت کی زندگی جو ہے وہ آگ کے اندر گزرنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک انسان جہنم کے اندر ہے، آگوں کے درمیان ہے، سخت ترین جو ہے اور دہکتی اور بھڑکتی ہوئی انگاروں کے درمیان ہے، اس کے درمیان میں بھی الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی انسان کو الٹا لٹکا کر کے دیکھیں، 1 سے 2 منٹ کے اندر اس انسان کی جو ہے وہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک انسان جہنم کے اندر ہے، پھر اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور الٹا لٹکا دینے کے بعد اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے، دوسرے طرف کے جبڑے جو ہے وہ ٹھیک ہو جا رہا ہے۔ جب ادھر کا جبڑا چیرا جا رہا ہے دوسرے طرف کا جبڑا صحیح ہو جا رہا ہے، اور جب ادھر کا جبڑا صحیح ہو جا رہا ہے تو ادھر کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو کتنا سخت ترین عذاب اس انسان کے لیے ہے جو انسان روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، جو انسان روزے کو جان بوجھ کر کے ترک کر دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ بے روزے داروں کی حوالہ کی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو نہیں رکھا کرتے ہیں اور روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ روزے کو چھوڑ دینے والوں کے لیے یہ عذاب ہے، یہ سخت ترین عذاب ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم اس مہینے کے اندر روزے کو رکھ کر کے اور تراویح پڑھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پایا، اگر ہم نے اس مہینے کے روزے کو نہیں رکھا اور تراویح نہیں پڑھی، اس مہینے میں قیام اللیل نہیں کیا، تو میرے عزیز ساتھی اس انسان کا ٹھکانہ یہی ہونے والا ہے کہ اس انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس انسان کے لیے یہی سخت ترین عذاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاشرے میں، اور جب وہ امیر المومنین یعنی خلیفہ مقرر کیے گئے، جب اس کے سماج کے اندر معاشرے کے اندر کوئی انسان روزہ نہیں رکھا کرتا تھا تو وہ ان لوگوں کے اوپر کوڑے برسایا کرتے تھے، ان لوگوں کے اوپر کوڑے برسایا کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ آج اگر ہم نے تمہارے اوپر کوڑا برسا کر کے اگر میں نے تمہیں روزے دار بنا دیا اور روزہ رکھنے والا بنا دیا تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے جو عذاب جہنم کے اندر ہونے والی ہے، جو عذاب جو ہے تمہیں جہنم کے اندر ملنے والی ہے۔ اگر ہم نے تمہارے اوپر کوڑے کو برسا کر کے اگر تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچا لیا تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے،
उस वालिदैन को, उस बाप को भी चाहिए कि वो अपने बेटे की खबरगिरी करे, वो अपने बेटे को जहन्नम के उस अजाब से बचाए और जहन्नम के सख्त तरीन अजाब से अपने बेटे को महफूज रखे। अगर अपने बेटे को बचाना चाहता है तो वो बाप आज ही से अपने बेटे को ये नसीहत करे कि ए मेरे बेटे, ये रमजानुल मुबारक का महीना तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, इस महीने के अंदर रोजे को रखा जाए, तरावियां पढ़ी जाए और सोमो सलात का पाबंद बना जाए, क़यामुल लैल किया जाए और लैलतुल क़द्र की रातों के अंदर जागा जाए और उस अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया जाए। मेरे अजीज साथियों, तो ये रोजे को छोड़ देने वाली हवलनाकी है और रोजे की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बता दिया जाए कि जिससे मैं उस अमल को ले लूं और उस अमल को करके मैं जन्नत का मुस्तहिक बन जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अबू उमामा, अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर लो, अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर लो और रोजे को रखा करो। रोजे की जो पावर है वो ये है कि अगर एक शैतान से अगर कोई इंसान मुकाबला करना चाहता है और अगर अपने नफ्स से कोई इंसान अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना चाहता है, शैतान से मुकाबला करना चाहता है, तो उस इंसान को चाहिए कि वो इंसान रोजा रखे। रोजे के अंदर ये पावर है कि एक इंसान तन्हाई में भी अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। जब एक इंसान रोजा रखता है, अपने घर के अंदर अंधेरे कमरे में बंद होता है, पीने की चीजें मौजूद होती है, खाने की चीजें मौजूद होती है, बेहतरीन अशिया मौजूद होती है, लेकिन एक इंसान अपने आप को खाने से रोक के रखता है उसी अल्लाह तबारक व तआला के डर की वजह से। और यही डर है अल्लाह तबारक व तआला साल के 11 महीनों के अंदर एक इंसान के अंदर देखना चाहता है कि तुमने जिस तरह रमजानुल मुबारक के महीने में तुमने मुझसे डर के दिखाया था, जिस तरह तूने मेरे डर से खाने और पीने की चीजों को छोड़ा था, तुम बिल्कुल इसी तरह रमजानुल मुबारक के महीने के बाद बाकी साल के 11 महीने में बिल्कुल इसी तरह मुझसे डरते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जिस तरह रमजानुल मुबारक में हम और आप अल्लाह से डरा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह साल के 11 महीनों में भी डरने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हम और आप रमजानुल मुबारक के महीने में सोमो सलात के पाबंद हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें आने वाले बाकी महीनों में भी सोमो सलात का पाबंद बना करके रखे।